السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا لیسن نمبر 4 چل رہا تھا، جس کے اندر میں ہم ایمان مجمل پڑھ رہے تھے۔ اس میں بتلایا گیا تھا کہ 3 باتوں کا اقرار کیا گیا، جس میں سے ہم نے پہلے اس میں ویڈیو میں ایک کے اوپر میں روشنی ڈال چکے تھے۔ اب 2 باتیں جو اس کے اندر میں بتلائی گئی ہے، اقرار کیا گیا ہے، اس کے اوپر میں ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایمان مجمل پڑھ لیتے ہیں، جو کہ اللہ سے امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ ابھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ کہ کیا فرمایا؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے نا، کہ میں اللہ پر ایمان لایا کہ جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے۔ وقبلت، اور میں نے جو ہے تو قبول کیا، جمیع، سارے کے سارے، احکام ہی، اس کے احکام کو، جتنے احکام اللہ نے فرمایا تو میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ ایمان مجمل ہے، کہ اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہے جس کے ذریعے سے ہم نہایت مختصر طور پر اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پچھلے وقت بتلائے تھے ہم نے کہ اس کے اندر میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ پر ایمان لائے، نمبر 2 اور اس کے سارے حکموں کو قبول کرے، اور نمبر 3 زبان جو تو قبول کرے، اور نمبر 3 کہ اس کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے اوپر میں ہم اس کو ماننے والے بنے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لائے، نمبر 2 اس کے اچھے ناموں اور صفاتوں پر ایمان لائے، اور نمبر 3 اس کے حکموں پر ایمان لائے۔ تو ایک ٹاپک تو اللہ پر ایمان کے بارے میں ہم نے دیکھ چکے تھے۔ اب دوسرا ٹاپک ہے، وہ دیکھو کتاب کے اندر میں، آپ کے پاس کتاب ہوگی، اس میں یا ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے، جو آپ کی پکچر لگی ہوئی ہے سامنے اس کے اندر میں، کہ وہ خالق اور مالک ہے نا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا حاکم بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے نا۔ اس نے ہی جو ہے تو ہم کو پیدا کیا اور اسی کے قبضے میں، مانا اس کے ہی اختیار میں ہماری جان ہے۔ وہ ہمارا بادشاہ ہے اور سارے جہاں میں اسی کی حکومت ہے نا۔ پوری دنیا پر اس کی ہی بادشاہت ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا۔ جب ہمارا معبود وہی ہے تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر بڑا ہی مہربان ہے نا۔ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، رب مانا پالنے والا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے اور وہی ہماری ساری ضروریتیں پوری کرتا ہے نا۔ روزی وہی دیتا ہے، ہمارا تو پچھلے وقت ہی بتائے تھے ہم نے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اسباب ہے وہ ہمارے کو لگے ہوئے، جو اسباب ہے وہی وہ ہم کو روزی دیتے ہیں، لیکن نہیں، اسباب کے ذریعے کون روزی دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، سمیع مانا سننے والا اور بصیر مانا دیکھنے والا ہے، سب کی سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے۔ سمیع اور بصیر کیسا ہے؟ وہ بصیر کیسا ہے کہ سب کی سنتا ہے۔ بیک وقت اگر پوری دنیا ایک ساتھ اللہ کو سنانا چاہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی آواز کو سنتا ہے، یہ اتنی قدرت ہے۔ اور بصیر ہم اپنی دونوں آنکھوں سے جتنا سامنے ہے اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں، یا تو جہاں تک ہماری نظر پڑتی ہے اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک ہی وقت میں، ایک سیکنڈ کے اندر میں پوری دنیا کو دیکھ لیتا ہے۔ علیم اور قدیر ہے، سب کچھ، علیم مانا جانتا ہے اور قدیر ہے، سب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ، کہ کیا، ہر علم جو ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ اور قدیر ہے مانا ہر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ صمد ہے، مانا صمد، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ایسا ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، صمد ہے، سب اس کے محتاج ہے، کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ وہ ہادی ہے، ہادی مانا ہدایت دینے والا، اس نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر کو بھیجا کہ اس کی مرضی بتائے اور اسلام کی سیدھی سچی راہیں بتائے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے اچھے نام ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں
ہے نا. ہادی ہے وہ ہمارے لیے، ہدایت دینے کے لیے کس کو بھیجا اس نے؟ پیغمبر کو بھیجا. جس طرح ہماری کتابیں ہیں، کتابوں کو سمجھے، جو ہماری کورس کی کتابیں ہیں اگر آپ کے سامنے رکھ دیجیے، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں سمجھ سکتے آپ، کیونکہ اس کو ٹیچر کی ضرورت ہے. آپ کو بتایا جائے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہے نا. تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا اور سمجھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا. پیغمبر بھی جو ہے تو اللہ کی اجازت سے ہم کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے نام ہیں جس پر کہ ہم کو ایمان لانا ضروری ہے نا. تو یہاں پر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کیا ہے، تمام باتوں کی قدرت کس کی قدرت میں، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ہی ایسا ہے جو ہمارا رب ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، صمد ہے، ہادی ہے نا. اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، 99 نام ہے، صفاتی نام. 99 مانا 99. اتنے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ان تمام پر ہم کو ایمان لانا ہے. آگے تیسرا پوائنٹ، ہم اس کے سارے حکموں کو مانتے ہیں. جب ہم نے اللہ پر ایمان لا لیا، اللہ کے ناموں پر ایمان لا لیا، تو اب اس کا کیا ہے کہ اس کے حکموں کو مانتے ہیں. اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سچ بولنا، ماں باپ کا کہنا ماننا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غریبوں اور دکھیاروں کی مدد کرنا، ہم جی جان سے ان کاموں کو کرتے ہیں. ایز اے مسلمان ہمارے اوپر میں یہ ضروری ہے کہ کچھ اس کے اندر میں دیکھو بیٹے، اگر آپ غور کریں گے تو کچھ اس کے اندر میں حقوق اللہ بتلائے گئے، مانا اللہ سے متعلق حق ہے. کچھ اس کے اندر میں حقوق العباد مانا بندوں سے متعلق حق ہے ہمارے اوپر میں، وہ بتلائے گئے. مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ جو ہے تو حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے. سچ بولنا، ماں باپ کا کہنا ماننا، رشتہ داروں کے اچھے، یہ تمام جو نیچے باتیں بتلائی یہ حقوق العباد فرمائے گئے. تو اس کے اوپر میں عمل کرنا، یہ حق ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا. یہ فرمایا کہ اللہ کا حق جو ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارا معاف کر سکتا ہے. لیکن حقوق العباد کے بارے میں جو ہے کہ اگر وہ ہم نے اس کے اندر میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ یا بندی جس کا حق ہم نے نہیں پورا کیا وہ ہم کو معاف نہ کر دے. آیا سمجھ میں؟ آگے چلتے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، مثلا اس کے کاموں میں کسی کو ساجی سمجھنا ہے نا، شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا، بتوں کو پوجنا، بت مانا جو بت بنے ہوئے تھے اس کو پوجنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دکھ پہنچانا، کسی کا حق دبانا، حرام کھانا، یہ سب برے کام ہیں. ہم ان سے بچتے ہیں، ان کے قریب نہیں پھٹکتے، خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آیا سمجھ میں کہ مثلاً اوپر بتلایا کہ ایسے کام بتلا دیے گئے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نیچے فرمایا گیا ایسے کام بھی بتلائے گئے ہیں. اتنے ہی نہیں ہیں، اور ہے یہاں مختصراً بتلائے گئے جس سے ہم کو روکا گیا ہے تو اس سے ہم کو بچنا ہے نا. اب آگے فرمایا کہ ایمان لا کر ہم نے اللہ سے عہد کیا، مانا وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے سارے حکموں کو مانیں گے، ہم کبھی عہد نہیں توڑیں گے، ہے نا. جہاں تک ہوتا ہے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہے نا. یہ تمام باتوں کو مان کر ہم نے کیا کر لیا؟ اللہ سے اللہ سے عہد کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نے جو جن باتوں سے روکا ہے ہم اس سے رکنے والے بن جائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی جو کیا ہوا عہد ہے تو اس کو کبھی بھی نہیں توڑیں گے. آیا سمجھ میں؟ اب فرمایا یہ گیا ہے کہ ایمان مجمل میں ایمان کی ساری باتوں کو سمیٹ کر بیان کیا گیا ہے. یہ پورے ایمان کا خلاصہ ہے نا. پوری باتوں کو، جو ضروری باتیں ہیں تمام کو اس کے اندر میں بیان کر دیا گیا ہے. پورے ایمان کا خاصہ ہے یہ. اس لیے ہم ایمان مجمل کو یاد کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا اقرار یاد رہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہر وقت تازہ رہے، اور کبھی ہم اس کے حکموں کو بجا لانے سے غافل نہ ہوں.
آیا سمجھ میں؟ یہی ایمان مجمل ہے کہ اس کے اندر میں پورے ایمان کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں کو سے ہم رکنے والے ہوتے ہیں، جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کاموں کو کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہم کو اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے ہم اس کو پورا کرنے والے ہو جائے، اس سے غافل نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم کو یہ یاد کرنا ہے۔ ایک بار اور ہم لاسٹ لیسن ختم ہو چکا ہے یہ، اب آگے مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کی کے ساتھ جو ہے تو ہم ایک بار اور ایمان مجمل پڑھیں گے تاکہ اس کی برکت سے یہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے اور ہم اس کو پورا کرنے والے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ کیا فرمایا؟ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، اس کے ناموں اور صفاتوں پر، اور وقبلت اور میں نے قبول کیا جمیع سارے کے سارے احکام ہی اس کے احکام کو۔ تو اس کو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اس کے اوپر میں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے، اس اللہ کے عہد کو جو ہے تو نہیں بھولیں گے، تو الحمدللہ ہم کو جو ہے تو اللہ کے پورے احکام پر کرنے کے لیے آسانی ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کے اندر میں مدد فرمائیں گے۔ اسی کے اوپر میں ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ دعا میں یاد رکھنا۔